الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قال اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم علیہ السلام بلند صلوات. مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے اور دیگر بلند صلوات. بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بھی تکلیف فرمائیں بار دیگر بلند صلوات. یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی زبانوں کو معطر فرمائے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیات والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام على يعصوب الدين وقائد الحر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية والحكمة البالغة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلاة. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات. دعا ہے کریم اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ جو مومنین جتنے قدم چل کے اس عظیم بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں پروردگار تمام کو شفا کلی نصیب فرمائے. جو مومنین بے روزگار ہیں پروردگار روزگار آسن نصیب فرمائے. یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جتنا امام کا انتظار ہے اتنی بلند صلوات. سامعین محترم،
حاضرین گرامی واجب القدر احباب، انتہائی بابرکت وہ رزق ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کے نام پر خرچ ہوتا ہے۔ بڑا ہی بابرکت، بلکہ یوں کہوں کہ بڑا ہی نصیب والا وہ رزق ہوتا ہے جو آل محمد کے نام پر خرچ ہوتا ہے۔ ایران کے شہر یزد میں عشرہ محرم کی مجالس برپا ہوتی تھی۔ مجلس بزرگان اہتمام کرتے تھے، تو جس طرح عموماً ہوتا ہے کہ لاابالی پن ہوتا ہے نوجوانوں میں، تو نوجوان اس عشرہ محرم کی طرف ذرا زیادہ متوجہ نہیں ہوتے تھے، تو کچھ بزرگان نے ذرا تانا دینے کے انداز میں انہیں کہا کہ شرکت کر لیا کرو حسین کی عزاداری میں، آ جایا کرو مجلس میں بھی نوجوانوں کو، تو ذرا جوان خون ہوتا ہے تو پھر جوش آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا بھئی بزرگان تو ہمیں ہر وقت تانے دیتے رہتے ہیں، ہم اپنا عشرہ کریں گے، ہم اپنا عشرہ کریں گے، ہم اپنی مجالس برپا کریں گے۔ تو وہ جتنے بھی دوست احباب تھے بیٹھے اور بیٹھ کر جمع تفریق کرنا شروع کر دی۔ اتنا ٹینٹ کا خرچہ آئے گا، اتنا خطیب کا خرچہ آئے گا، اتنا لنگر و نیاز کا خرچہ آئے گا، تو وہ سارا وہ ڈیٹیل لینے لگ پڑے۔ تو جب سب کچھ کرنے لگ پڑے تو کسی نے کہا کہ میرے پاس تو بس اتنی ہی گنجائش ہے، کسی نے کہا میرے پاس اتنے پیسے ہیں، کسی نے کہا میرے پاس اتنے ہیں۔ تو آخر میں کیا ہوا کہ پیسے تو کم پڑ رہے ہیں، عشرہ جو ہے وہ اتنے پیسوں میں ہم ممکن نہیں، ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ سوچا کہ علاقے یزد کے جو بڑے رئیس ہیں، صاحب ثروت ایک شخصیت ہے، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر مدد طلب کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم عشرہ محرم کا قصد کیا ہے ہم نے، تو آپ ہماری کوئی نہ کوئی معاونت کر دیں۔ اب یہ نوجوان چلے ڈرتے سہمتے ان کے پاس پہنچے۔ جو ہی ان کے پاس پہنچے تو ان سے ملاقات ہوئی تو سارا معاملہ ماجرا ان سے بیان کیا کہ ہم اپنا عشرہ محرم کرانا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ سارا کچھ کر چکے، تو تھوڑی سی رقم میں کمی ہے، تھوڑے سے پیسے چاہیے، تو اگر ممکن ہو سکے تو ہماری معاونت کر دیجیے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کیا کمال شخص تھا، انہوں نے چیک بک منگوائی، چیک پھاڑا، ان میں سے جو ایک نوجوان آگے تھا اس کے حوالے کر کے کہا کہ جاؤ لے جاؤ، اپنی مرضی کی رقم اس میں لکھو، لیکن یاد رکھنا حسین کی مجلس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھنا کہ حسین کی عزاداری میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ نوجوان جتنے بھی تھے گروپ میں 2 4 5 10 وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو کر بیٹھ کے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ بندہ بھی اچھا کر لو، نیاز کا بھی اہتمام اچھا کر لو، سارے انتظامات اچھے کر لو، تو ہم نے تو یہ سوچا ہوا تھا، تو ذرا تھوڑا اوپر اگر جائیں تو خرچہ اتنا بنتا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا بھائی یار یوں نہ ہو ہم اتنا لکھ لیں، تو جب ان کے پاس لے کر جائیں تو وہ کہے بھائی اتنا بھی نہیں آکھیا، اتنا بھی نہیں کہا تھا۔ تو بہرحال کسی اور دوست نے کہا بھائی نہیں یار، جب انہوں نے مطلقاً کہہ دیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لو تو ٹھیک ہے، پھر لکھو اپنے اخراجات کے مطابق، اپنے ذرا جو ہم نے ذہنی طور پر سوچا ہوا تھا اس کو تھوڑا ہائی کرو، اچھا خطیب بلا لو، اچھے انتظامات، اچھی نیاز کا اہتمام کرو، تو ٹھیک ہے لکھو اپنا کتنا خرچہ بنتا ہے۔ لکھا، اب جب دوبارہ ان کے سامنے دستخط کروانے تھے اس پر چیک پر، تو اب وہ بیچارہ جسے اپنا لیڈر بنایا تھا وہ بیچارہ ہانپتا کانپتا یوں ان کے پاس پہنچا، تو جناب یہ لے لیجئے۔ تو انہوں نے بغیر دیکھے جس طرف بلا تشبیہ جس طرف رقم لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر رکھا ہاتھ الٹا کر کے دستخط کر کے دے دی، جاؤ چلے جاؤ۔ نوجوان گئے، عشرہ محرم ہوا، عشرہ محرم اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ خدا کی کرنی کہ کچھ دن گزرے، وہ جو صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا انتقال ہوا، کچھ عرصہ گزرا، اپنے ہی ایک دوست کے خواب میں آتے ہیں، اس نے پوچھا بھئی کیسی گزری منزلیں آخرت کی؟ تو کہنے لگے بھئی یار مشکلات تو بڑی ہیں، بڑی مشکلات ہیں، تیاری کر کے آنا پڑے گا، مشکلات ہیں منازل میں، تیاری کر کے آنا پڑے گا۔ ہاں ایک بڑا فائدہ ہوا،
جب باری آئی نا میرے نام اعمال کی، جب باری آئی نا میرے نام اعمال کی، تو میرے ہاتھ میں میرا نام اعمال جب پکڑا دیا گیا تو میں لے کر حسین کے پاس پہنچا نا، تو جیسے ہاتھ رکھ کے بن دیکھے میں نے دستخط کیے تھے، ایسے ہی میرے نام اعمال کو بن دیکھے حسین نے دستخط کرا۔ یا علیہ السلام۔ اس لیے اس ذکر میں خرچ کرنا۔ میں ابھی کل پرسوں ہی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ روز عاشور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اہتمام کرتا ہے، اہتمام سے مراد کھانا کمائی کرنے جاتا ہے، حسین کی عزا میں نہیں آتا، پروردگار اس کے رزق میں سارے سال کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ جو بندہ روز عاشور جائے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر آؤں، اور وہ پھر لکھتے ہیں کہ اور جو بندہ روز عاشور صرف اس لیے کام پر نہیں جاتا کہ آج زہرا کے بیٹے کی عزاداری ہے، پروردگار اس کے پورے سال کا رزق لکھ دیتا ہے۔ اور وہ میں نے عرض کیا نا کہ بڑا بابرکت رزق ہوتا ہے جو حسین کے نام پر خرچ ہوتا ہے۔ وسیع اور حلال رزق کی آمد کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کل جہاں ہم نے ختم کی کہ اگر امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب نہ کی جاتی تو کیا امام قیام کرتے یا نہ کرتے؟ اب تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے واقعہ موجود ہے کہ امام علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی، ظاہراً جو ہمارے سامنے ہے، تو امام نے قیام کیا، امام گھر سے نکلے۔ جب دوسرا مرحلہ کہ آیا کیا امام علیہ السلام وہ جو کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے، کیا اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے وطن چھوڑا؟ کیا یہی دو صورتیں تھیں؟ نہیں۔ پہلی بات میں نے کل عرض کیا کہ یزید کا باپ بستر مرگ پر تھا، یزید کا باپ بستر مرگ پر ہے، اور اس کی طرف سے تحریر لکھی جا چکی ہے، اور یہ اس کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ ادھر سے میری روح میرے جسم سے پرواز کرے، سواری تیار ہے، سب سے پہلا بندہ مدینہ حسین سے بیعت طلب کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ یہ یزید کا نام لے کر کسی اور کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یزید کا نام رکھ کر، یزید کو سامنے رکھ کر در حقیقت کسی اور کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ یزید کی کیا جرت کہ وہ حسین کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ وہ ایک شرابی بد کردار انسان جو اپنے باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں تھا، اپنے باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں تھا۔ 3 دن بعد وہ آیا، جو کور کمانڈر تھا، اس نے 3 دن تک شام کے حالات کو سنبھالا، 3 دن بعد واپس پلٹا اور 3 دن بعد آ کر اس نے حکومت سنبھالی۔ اس کی کیا جرت؟ اور رہی بات کوفہ والے خطوط کی، تو کوفہ والوں کے خطوط تو 15 رمضان المبارک کو پہنچے، مولا کب کا وطن چھوڑ چکے تھے؟ 28 رجب کو، 3 شعبان المعظم کو مولا پہنچتے ہیں مکہ میں، 15 ماہ مبارک رمضان کو۔ میں کل عرض کر چکا، جناب قیس اور جناب سعید پہلی خطوط کی کھیپ لے کر 15 ماہ رمضان المبارک کو پہنچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطوط کے جواب میں بھی مولا حسین نے وطن نہیں چھوڑا۔ یہ الگ بات ہے، لوگ مولا کو مشورے دینے لگ پڑے، کوئی خلوص کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اور کوئی اللہ جانے کس وجہ سے مولا کو مشورہ دینے لگ پڑے، نہ جائیے۔ جناب ام سلمہ نے کہا نہ جائیے، میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا، بڑی تفصیلی گفتگو ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا تھا، نہ جائیے۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا نہ جائیے، ہندوستان چلے جائیے، ٹھیک ہے۔ عبید اللہ بن عمر، کتنے ہی لوگوں نے، عبداللہ بن زبیر، کتنے ہی لوگوں نے، جناب محمد حنفیہ، کتنے ہی لوگوں نے کہا، کسی نے کہا یمن چلے جائیے، کسی نے کہا ہند میں چلے جائیے، کسی نے کہا کہ کسی نامعلوم مقام پر جا کر روپیش ہو جائیے، زندگی گزاریے۔ اب جو جس لیے بھی کہہ رہا تھا
جس لیے بھی کہہ رہا تھا، چاہے محبت میں کہہ رہا تھا یا جس طریقے سے بھی کہہ رہا تھا، وہ لوگ وہ تھے کہ جو شیشے میں بھی اس حقانیت کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے جو حسین پتھر میں دیکھنے کی رکھتے تھے۔ حسین جانتے تھے کہ کیا ضروری ہے، حسین کو علم تھا کہ میرے لیے ضروری کیا ہے۔ اور بات عرض کرتا چلوں کہ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عقل کل ہوتا ہے، عقل کل ہوتا ہے۔ امام کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، امام کو کہیں بھی کسی بھی مقام پر مشورہ کسے دیا جاتا ہے؟ کسے دیا جاتا ہے؟ کہ بندہ جب سمجھتا ہے بھائی یار یہ بندہ غلط کہہ رہے ہیں، میں ایسے بتاتا ہوں کہ صحیح کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ معرفت ہی نہیں رکھتے تھے، انہیں علم ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون، انہیں علم ہی نہیں تھا۔ 9 کروڑ کیوں؟ وہ بڑا سیانہ تھا جس کو چھپایا جا رہا ہے، وہ بڑا سیانہ تھا، وہ بڑا چالاک تھا۔ اسے پتا تھا کہ 9 کروڑ اگر بیعت کر بھی لے تب بھی میں وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا جب تک حسین ابن علی نہ بیعت کرے گا۔ اسے علم تھا اس بات کا کہ جب تک حسین کی مہر نہیں لگے گی میری حکومت کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں بن پائے گی۔ اسے علم تھا اسی لیے۔ اور حسین قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ بزرگان جانتے ہیں، لاہور میں کانفرنس ہوتی تھی، 3 روزہ کانفرنس ہوتی تھی حسین ڈے کے نام سے، تو اس میں تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے تھے۔ تو تیسرے دن اس سال اس کا عنوان یہ تھا کہ اگر حسین قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا۔ اس سال اس کانفرنس کا عنوان کیا تھا کہ اگر حسین قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے نظریے کے مطابق، اپنی اپنی عقل کے مطابق، اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے مطالعے کے مطابق ہر بندے نے اس میں گفتگو کی۔ آخر کار تیسرے روز آخر میں علامہ علی نقی نکن صاحب کی باری تھی۔ آخری روز، آخری وقت میں، یعنی جب مغرب کی اذان کو چند دقیقے باقی تھے تو باری آئی قبلہ صاحب کی۔ تو جوں ہی آئے مائک کو پکڑا اور مائک کو پکڑ کر ایک جملہ کہا کہ اگر حسین قیام نہ کرتے تو آج ہم بدھ والے دن جمعہ پڑھ رہے ہوتے۔ آج کیا ہوتا؟ بدھ والے دن جمعہ پڑھ رہے ہوتے۔ اچھا بات یہ نہیں ہے، یہاں نماز کتنے بجے ہوتی ہے ظہرین کی؟ دن کی نماز 12:45 پہ۔ بدھ والے دن جمعہ پڑھا دینا یہ بڑی بات نہیں ہے، حیران نہ ہو، بدھ والے دن جمعہ پڑھا دینا یہ بڑی بات نہیں ہے، پیچھے ہزاروں لوگوں کا پڑھ دینا بڑی بات ہے۔ یا علی علیہ السلام، دیکھیں نا 12:45 پہ نماز ہوتی ہے، یہاں پر شرائی صاحب ادھر آتے ہیں۔ تو ایک دن شرائی صاحب نے مجلس پہ جانا، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اچھا وہ ایک دن یہاں مسجد میں آئے نا تو اعلان کر دیں بھائی جناب میں جانا مجلس پڑھن، تو آج 12 بجے جماعت ہو جائے گی۔ وہ آئیں یہاں اعلان کر دیں کہ جناب 12 بجے آج میں جماعت کرا دوں گا کیونکہ میں نے مجلس پڑھنے جانا ہے، تو اس لیے آپ آ جائیے۔ ذرا بتائیے آپ آ جائیں گے؟ آ جائیں گے 12 بجے آ کے نماز پڑھ لیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ وہ قبلہ صاحب تسا جانا تے جاؤ، تسی جاؤ اسی نماز پڑھ لیں، اپنے ٹائم دینا۔ دیکھیں نا عقل کی بات ہے، ہم 45 منٹ پیچھے نہیں ہوتے اور انہیں 2 دن پہلے جمعہ پڑھ لیں۔ ہم 45 منٹ نہیں پیچھے ہوتے، انہوں نے کیا کیا 2 دن پہلے۔ بھائی اس سے تو ہمیں گلہ ہی نہیں ہے نا، اس کا تو دین سے دور دور تک تعلق ہی نہیں تھا۔ اس کا کیا تعلق دین سے جو پڑھا رہا تھا؟ ڈر اور خوف تو یہ ہے کہ حیران ان پر ہیں کہ جنہوں نے پیچھے پڑھ لیا۔ اور بات اگلی ہے، نکن صاحب کے پاس تو بزرگ تھے، ان کی روح سے ہم ہاتھ باندھ کر معافی طلب کرتے ہیں کہ قبلہ صاحب آپ کے پاس تو وقت کم ہوگا، تو آپ نے صرف اتنی بات میں ہی بات کو کم کر دیا، ورنہ نکن صاحب کے پاس وقت ہوتا تو وہ یقیناً یہ بھی کہتے کہ اگر حسین قیام نہ کرتے تو آج معروف منکر ہو چکا ہوتا، منکر معروف ہو چکا ہوتا۔
آج سر پہ امامے رکھ کر، سر پہ پگڑیاں باندھ کر، سر پہ سوئے ساوی کالی ٹوپی رکھ کر ہم بھی شادی حالوں میں، میرج حالوں میں جا کر پھوپھی کا بھتیجے سے، باپ ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح کر کے خوشی سے مٹھائیاں کھا رہے ہو۔ اگر حسین قیام نہ کرتے یہ ہوتا۔ دوسری بات، خطوط لے کر پہنچنے والی جہاں تک بات، 6,500 کلومیٹر کا سفر طے کیا سعید حنفی نے، کوفہ سے مولا حسین کے پاس مکہ، مکہ سے پھر مدینہ، مدینہ سے پھر کوفہ، کوفہ سے پھر خطوط لے کر مولا حسین کے پاس، پھر وہاں سے ادھر، پھر مولا حسین کے پاس، تقریباً 6.5، میں نے ایگزیکٹ یہی فگر پڑھا ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، 6,500 کلومیٹر کا سفر طے کیا اس بندے نے، 6,500 کلومیٹر کا انہوں نے سفر طے کیا۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ ایک ان کے نام ہے یہ خوبی، دوسرا یہ کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی رہے کربلا میں، تیسرا یہ کہ وہ مولا کی بہنوں اور بیٹیوں کے خیموں کے پشت پر ساری رات خندق کھودتے رہے، چوتھا کام یہ کہ صحابہ کے ساتھ مل کر جنگلوں میں لکڑیاں بھی کاٹتے رہے جو اگلے دن امام حسین علیہ السلام نے اس خندق میں آگ لگا دی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جب جناب سعید مولا نے نماز خوف ادا کی، مولا امام حسین علیہ السلام نے، جب ابو سمامہ نے کہا نا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس وقت مولا نے نماز خوف پڑھی۔ نماز خوف میں امام علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ نماز کا قصد کیا، ان کے سامنے محافظت کے طور پر 3 لوگ کھڑے ہوئے، ابو سمامہ ساعدی، مسلم ابن اوسجا اور تیسرے یہی سعید حنفی۔ یہ 3 بندے امام کے سامنے کھڑے ہوئے کہ کوئی تیر فرزند زہرا کو نہ لگ جائے، اگر حملہ ہو تو کوئی تیر فرزند زہرا کو نہ لگ جائے۔ اب نماز خوف کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس کی طرف، نماز خوف یہ ہوتی ہے کہ امام 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز ہوتی ہے، امام پہلی رکعت کے قیام کرتے ہیں، کچھ اصحاب و انصار امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، 1 رکعت وہ امام کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، امام کی ابتدا میں 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام زمین پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں، اور وہ جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کو ادھر بھیجتے ہیں اور خود ان کی جگہ محافظت کرتے ہیں، ادھر سے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پیچھے سے اپنی امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھتے ہیں، امام اپنی دوسری رکعت مکمل کرتے ہیں، یہ لوگ تنہا اپنی فرادہ دوسری رکعت مکمل کر کے ہر بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ ہے نماز خوف کی کیفیت۔ اگلی بات کا لطف لیجئے گا کہ نماز کیفیت کس موقع پر، نماز خوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ نماز خوف اس وقت پڑھی جاتی ہے جب مسلمانوں کا کوئی لشکر کفار کے مقابلے میں آتا ہے۔ حسین ابن علی نے عاشور والے دن نماز خوف پڑھ کر زمانے کو یہ بتایا کہ یاد رکھنا یہ کوئی 2 شہزادوں کی جنگ نہیں، یہ حسین کفار کے مقابلے میں جنگ کرنے اترا۔ اللہ یا علی علیہ السلام، زندہ باد، زندہ باد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مولا جانتے تھے حسین کی نگاہ فقط اپنے زمانے پر نہیں تھی، فقط اپنے زمانے پر حسین کی نگاہ نہیں تھی، حسین جانتے تھے 14ویں صدی میں کوئی ملا اٹھے گا جو یہ کہے گا کہ او جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ حسین جانتے تھے، حسین نے نماز خوف پڑھ کر اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ حسین کی جنگ مسلمانوں سے نہیں۔ ان لوگوں کا اسلام سے کیا تھا؟ یزید کا اسلام سے کیا تھا؟ یہ یزید، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ جو نہ صرف بے نمازی تھا، بات کو سمجھیے گا، جو نہ صرف بے نمازی تھا بلکہ نماز کی توہین کرتا تھا،
20 لوگوں میں بیٹھ کر نماز کے نہ پڑھنے پر توجیحات پیش کرتا تھا. کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا قرآن کہتا ہے ویل للمصلین. قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ ویل للشاربین. قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ خدا لعنت کرتا ہے شرابیوں پر. وہ کہتا تھا قرآن تو کہتا ہے خدا لعنت کرے نمازیوں پر، اس لیے میں شراب پیتا ہوں. اور کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا مجھے شراب سے اتنی محبت ہے کہ دین محمد میں شراب حرام ہے، لیکن اگر مجھے شراب کے لیے دین مسیح بھی قبول کرنا پڑے تو میں کر لوں گا. اور پھر اس سے اگلی بات کیا کہتا تھا کہ اولاً تو قیامت ہے ہی نہیں، لیکن اگر ہوئی بھی تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں اس حالت میں محمد مصطفیٰ کے سامنے جاؤں کہ میری ہڈیوں کے گودوں میں بھی شراب بسی ہوئی ہو. اس بندے کا دین سے کیا تھا؟ ایسے بندے. جناب حنظلہ جب شام سے واپس گئے نا مدینہ میں، سر پیٹنے لگ پڑے. بھئی جو کچھ میں شام میں دیکھ کے آیا ہوں، محرم رشتوں پر تجاوز کر رہا ہے یزید. محرم رشتوں پر تجاوز کر رہا ہے. ممبر اس چیز کا متحمل نہیں کہ میں یہاں پر وہ باتیں کر سکوں. محرم رشتوں پر تجاوز کر رہا ہے یزید. اگر اب بھی یزید کے خلاف نہیں اٹھو گے تو خدا کی طرف سے پتھروں کا عذاب نازل ہوگا. یہ ان کا جملہ تھا، وہ کہتے تھے. اور آپ سب بزرگان جانتے ہیں اس نے ایک بندر رکھا ہوا تھا، ابو القیس نام تھا اس کا، اور اس کے بارے میں بیت المال سے شعراء کو پیسے دے کر اس کی فضیلت میں شعر لکھوایا کرتا تھا، اور پھر اس کی گھوڑے اور گدھوں پر بٹھا کر اس کی ریسیں لگوایا کرتا تھا، بھگوایا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا او ابو القیس بڑی مضبوطی سے بیٹھنا، ایسا نہ ہو کہ تو گر جائے اور یہ تیری غلطی ہوگی. شعر کہا کرتا تھا ابو القیس کی. اور پھر جب وہ مر گیا، وہ بندر جب مر گیا تو 40 دن تک شام میں سوگ منایا اس نے. ایسے بندے کا دین سے کیا تھا؟ 40 دن تک شام میں سوگ منایا اس نے. 40 دن تک نہ صرف شام میں بلکہ اطراف میں بھی گورنرز کو خط لکھ کر کہا کہ میرے بندر کے افسوس نامے پر محفلیں بپا کرو. یہ تھا وہ بندہ. اس بندے کا دین سے کیا تعلق؟ کیا لینا دینا اس بندے کا دین سے؟ عزیزان محترم، کوئی تعلق نہیں. کیوں پروردگار نے کہا حسین علیہ السلام کو والفجر؟ کیوں کہا حسین کو والفجر؟ یہ آج کوئی ہاتھ کھولتا ہے، کوئی یہاں باندھے، کوئی یہاں باندھے، کوئی یہاں باندھے، جہاں مرضی باندھے، جہاں مرضی باندھے. یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے بنام حسین ابن علی ہے، بنام حسین ابن علی. یہ ہاتھ باندھنا اور ہاتھ کھولنا یہ تو بہت بعد کی بات ہے. اگر حسین قیام نہ کرتے کہاں ہوتی یہ نمازیں اور کہاں ہاتھ کھولنا اور باندھنا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے پاس، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ جو آج جو کچھ بھی ہے یہ اگر ہے تو بنام حسین ابن علی ہے. یہ حسین کی نگاہ تھی کہ حسین کیا دیکھ رہے تھے، دشمن کا کیا پلان تھا، لیکن دوسری طرف اللہ کا منصوبہ کیا تھا، اللہ کا پلان کیا تھا، ادھر کیا ہو رہا تھا. وہ زہیر بن کین کہ جو لشکر حسین میں شامل نہیں تھے، چند روز پہلے کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ کسی صحابی کو بھیجا؟ نہیں. کسی انصار کو بھیجا؟ نہ. ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو بھیجا، حضرت علی اکبر کو بھیجا جناب زہیر کو بلانے کے لیے. حضرت علی اکبر کو بھیجا. کیوں حضرت علی اکبر کو بھیجا؟ اس لیے کہ زہیر نے رسول کی زیارت کی ہوئی تھی. زہیر نے رسول کی زیارت کی ہوئی تھی اور علی اکبر تھے ہم شکل پیغمبر. یہ حسین کی تدبیر تھی. جانتے تھے علی اکبر کو بھیجوں گا نا تو زہیر انکار نہیں کر پائیں گے. یہ تدبیر تھی حسین کی. اور پھر حسین کے لشکر میں 9 صحابی رسول تھے، جن میں سے جناب حارث
حدیث غدیر کے 175 راویوں میں سے ایک وہ تھے جناب حارث، اتنے ضعیف کہ 2 کپڑے منگوائے، ایک سے کمر کو باندھا اور ایک سے اپنی پیشانی کو باندھا، بھووں کو اٹھا کر باندھا، دشمن کے سامنے جنگ کے لیے گئے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا مقابلے کے لیے، آخر میں زرہ کو اتار دیا، خود کو اتار دیا، دشمن کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ یہ کیسا حسینی جذبہ تھا، یہ کیا ہو رہا تھا سب کون جانتا ہے؟ وہ حبیب ابن مظاہر، وہ مسلم ابن عقیل، میں عرض کر چکا کہ مقام نخیلہ پر ڈیرے لگا کر بیٹھا ہوا تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ روک رہا تھا لوگوں کو، ہر آنے جانے والے بندے کو روک کر، کدھر جا رہے ہو؟ اگر کوئی کہتا اس طرف جا رہا ہوں، کوئی، میں نے تاریخ کی کتابوں میں خود پڑھا ہے، اتنی سختی تھی کہ حسین کے لشکر کے 20 افراد دشمن کی فوج میں مل کر کربلا پہنچے تھے، اتنی سختیاں تھیں، 20 لوگ دشمن کی فوج میں مل کر وہاں حسین کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے، 20 لوگ، اتنی سختیاں تھیں۔ مقام نخیلہ پر بیٹھا تھا عبید اللہ ابن زیاد، تو اس نے کیا کیا؟ ایک بندے کو بیچارے کو روک لیا، وہ بیچارہ کوئی تاجر تھا، جا رہا تھا کہ کتنی سختی تھی، میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، کتنی جا رہا تھا بیچارہ، کوئی اللہ کا بندہ تاجر تھا، اسے پوچھا کہاں جا رہا ہے، کدھر جانے کا ارادہ؟ اس نے کہا بھائی میں تاجر ہوں، جا رہا ہوں کہیں تجارت کے لیے، چونکہ ڈرا ہوا تھا، کہا نہیں ہمارے لشکر میں شامل ہو۔ اس نے کہا بھائی معاف کر، میں کسی لشکر میں شامل ہونے نہیں آیا۔ تو اس نے ایک دھمکی دی، کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ بھی کوئی شریف بندہ تھا بیچارہ، اس نے سمجھا بھی یہ صرف دھمکی ہی ہے، اس نے کہا تو کر دے میں نے قتل، میں نے نہیں شامل ہونا۔ اس نے اسے قتل کر دیا، اتنا ڈرا ہوا تھا۔ ایک عام بندے کو، رستے سے گزرنے والے کو اس نے قتل کر دیا، کیوں؟ ڈرا ہوا تھا مسلم ابن عقیل سے، وہ جانتا تھا۔ میں اپنے مقام پر عرض کروں گا، جب محمد بن اشعث قیسکندی جناب مسلم کے مقابلے میں گیا تو جنگ کرتے کرتے اس نے عبید اللہ کو پیغام بھیجا، بھائی کمک بھیجو اور مدد بھیجو۔ اچھا ایک مرتبہ مدد آ گئی، دوسری مرتبہ پھر پیغام بھیجا، بھائی اور بھیجو، پھر اور آ گئے، تیسری مرتبہ پھر کہا، اب کے بار اس نے کہا بھائی وہ بندے کتنے ہیں آگے جن سے تو لڑ رہا ہے، کتنے ہیں آگے؟ اس نے کہا کتنے نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ اس نے کہا خدا لعنت کرے تجھ پر، ایک کے مقابلے میں اتنے بندے۔ اس نے کہا وہ کوفہ کو کوئی بقال، کوئی سبزی فروش نہیں، وہ علی ابن ابی طالب کا بھتیجا ہے، وہ کوئی عام نہیں، وہ کوفے کا سبزی فروش نہیں ہے، وہ مسلم ابن عقیل ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں۔ اور پھر حبیب ابن مظاہر، میں اپنے مقام پر عرض کروں گا، حضرت حبیب جب شامل ہوتے ہیں لشکر میں تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم جب میں پڑھ رہا تھا تو میں اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب حبیب واقعاً حبیب تھے، خدا کی قسم حبیب تھے، جب حبیب پہنچے نا تو حبیب کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی میدان کربلا میں، حبیب کی صدائیں بلند ہونے شروع۔ علی کی بیٹی نے بی بی فضا کو بلایا، کہا فضا یہ خوشی کی لہر کیسی دوڑ، یہ لوگ خوش کیوں ہیں؟ کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا، حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ اچھا اما فضا ذرا جلدی جائیے نا، میرے اون و محمد کو بلا کے لائیے، جائیے نا میرے اون و محمد کو بلا کر لائیے۔ جو ہی اون و محمد آئے، ماں کے پاس بیٹھے، سلام کیا، بی بی نے سلام کیا، کہا میرے شہزادو جانتے ہو کون آ گیا؟ جانتے ہو؟ عظمت تو دیکھیے، جانتے ہو کون آ گیا؟ کہا اماں حبیب آ گئے۔ بی بی نے کہا جاؤ، جا کر مامو حبیب کہہ کر سلام کرو، جسے علی کی بیٹی اپنا بھائی کہے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ اور پھر چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حر
میں اجمالاً تعارف میں اپنے مقام پر ہر ایک کے بارے میں بیان کروں گا۔ 25 ذی الحج کو مولا حسین کو روکا، 25 ذی الحج کو مولا حسین علیہ السلام کو روکا، 7 دن تک مولا کے لشکر کے ساتھ رہا، ہر ایک نماز حسین کے پیچھے پڑھتا تھا، پورے لشکر سمیت۔ خدا کی قسم، جو آنسو حسین سے منسوب ہو جائے وہ آنسو جنت کا سبب بن جاتا ہے، جو خاک حسین سے منسوب ہو جائے وہ خاک خاک شفا بن جاتی ہے۔ کیا عظمت ہے ان لوگوں کی جو حسین کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں کربلا میں۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، فقہ جعفریہ میں مٹی کھانا حرام ہے۔ ضمناً ایک بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، فقہ جعفریہ میں مٹی کھانا حرام ہے، چاہے جتنا بھی متبرک مقام ہو اس کی مٹی کھانا حرام ہے۔ اچھا، یہ مثال کے طور پر یہ امام بارگاہ ہے رینالہ کا، چلیں اب تو یہ تو پکی جگہ ہے، بالفرض جب ہمارے والد صاحب جا رہے ہوں گے، ممکن ہے کوئی تھوڑی بہت کچی جگہ ہو، تو کیا اگر یہاں کچی جگہ ہوتی تو کیا یہاں کی مٹی کھانا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ اچھا چلے یہاں سے آپ چلے جائیں، آپ پہنچ گئے قم، تو کیا بی بی معصومہ قم کے حرم سے مٹی کھانا جائز ہے؟ آپ چلے جائیں مشہد، کیا مٹی کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ چلے جائیں نجف، مٹی کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ آپ چلے جائیں سامرہ، آپ چلے جائیں کاظمین، آپ چلے جائیں مکہ، آپ چلے جائیں مدینہ، کہیں بھی جا کر مٹی کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری وفادار بنے، حسین کی عزادار بنے، تو اپنی اولادوں کو خاک شفا سے گھٹی دیا کرو۔ یا علی علیہ السلام۔ خاک کربلا کے متعلق میر تکلم ایک شاعر ہیں، میر تکلم ایک شاعر ہیں، تو انہوں نے خاک کربلا کے متعلق کہ خاک کربلا کی عظمت کیا ہے، جو منسوب بہ حسین ہے اس خاک کی عظمت کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ خاک کربلا اپنا تعارف، خاک کربلا اپنا تعارف خود کرواتی ہے کہ میری مقام و منزلت کیا ہے، میں کون سی خاک ہوں۔ انہوں نے ایک نظم لکھی خاک کربلا تک، میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں کوشش کرتا ہوں ایک آدھ مصرع، میں ویسے شاعری مجھے اتنی زیادہ میری دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خاک کربلا کہتی ہے کہ کب بھلا سب کو میسر ہے مصلی میرا، کب بھلا سب کو میسر ہے مصلی میرا، یعنی یہاں ہر کوئی نہیں آ سکتا، یہاں پر آ کر یہ میرا مصلی سب کو میسر نہیں ہو سکتا۔ زمین کربلا کہتی ہے کب بھلا سب کو میسر ہے مصلی میرا، کیوں؟ نام شبیر نے رکھا ہے معلی میرا، نام شبیر نے رکھا ہے معلی میرا۔ اور پھر وہ آگے جا کے اس کا ایک ہی بند میں پڑھوں گا، مجھے زیادہ نہیں آتا معاف کیجئے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں جا کر فشار قبر ہوتا ہے، قبر میں جا کر فشار قبر ہوتا ہے، تو ہر بندہ مومن یہاں سے جو بھی بندہ جائے نا کربلا، تو اکثر مومنین کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ یار وہاں جائیں گے تو واپسی پر میرے لیے کفن لے کر آئیے گا، کفن لے کر آئیے گا۔ اچھا بالفرض اگر کسی کو خدا نخواستہ کفن نصیب نہ ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں مروں نا تو میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ خاک شفا ضرور رکھ دینا۔ تو وہ میر تکلم کہتے ہیں کہ یہ خاک شفا انسان کو فائدہ کیا دیتی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ قبر میں جب بھی اترتی ہے کسی کی میت، حکم معبود سے ہوتا ہے فشار تربت، تو خاک کربلا کہتی ہے کہ حکم خدا سے میرے مالک نے مجھے بخشی ہے وہ قوت، میں کفن میں رہوں جو خاک شفا کی صورت سختیوں سے اسے تربت کی چھڑا لیتی ہوں، میں عزادار کو جلنے سے بچا لیتی ہوں، میں عزادار کو جلنے سے بچا لیتی ہوں۔ یہ خاک شفا کی عظمت ہے، جو خاک حسین سے منسوب ہو جائے، جو آنسو حسین سے منسوب ہو جائے۔ حر نے کیا کیا؟ کیا ہوا تھا حر کے ساتھ؟ حر نے جب امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لجام کو پکڑا تو مولا نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ سقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔
یہ جملہ کہتا تھا. آپ کے ہاں بھی, یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان اکثر لڑ پڑتے ہیں آپس میں, نوجوانوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اگر ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو گالی دیتا ہے تو جواباً دوسرا نوجوان بھی اسے ویسی ہی گالی دے دیتا ہے. یہ عمومی بات ہے. مولا نے جب کہا نا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حر کا بدن کانپنے لگ پڑا. حر کا بدن کانپنے لگ پڑا. کہا اے حسین, میں بھی یہی جملہ آپ کو کہتا اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی. میں بھی یہی جملہ کہہ سکتا تھا اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی. دنیا میں اگر عفت چاہتے ہو, اگر رفت چاہتے ہو, اگر مقام چاہتے ہو تو زہرا کی عظمت کا, زہرا کا احترام کرنا ہوگا. زہرا کا احترام اس دنیا میں بھی فائدہ دے گا, آخرت میں بھی فائدہ دے گا. چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا, مولا آپ کے بابا حسین کی شہادت کس روز ہوئی؟ فرمایا جمعہ کے دن. کس دن؟ جمعہ کے دن. تو وہ بندہ حیران ہو گیا, حیران ہو کے کہنے لگا مولا آپ کی پھوپھی زینب تو کہتی ہیں کہ میرے بھائی حسین کی شہادت پیر کے روز ہوئی تھی. آپ کی پھوپھی زینب کہتی ہیں کہ آپ کے بابا کی شہادت پیر کے روز ہوئی تھی. آپ فرما رہے ہیں آپ کے بابا کی شہادت جمعہ کے روز ہوئی تھی. مولا ایک ہی شخصیت کی دو ایام میں, دو دنوں میں کس طرح سے شہادت ہو سکتی ہے؟ تو مولا نے کہا جو میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, جو میری پھوپھی نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے. مولا وہ کس طرح؟ فرمایا جو میں نے کہا کہ مولا کی جمعہ کے روز شہادت ہوئی تھی وہ واقع کربلا میں عاشور کے روز کی شہادت تھی. اور مولا جو آپ کی پھوپھی نے کہا وہ بھی سچ تھا. مولا وہ کس طرح؟ کہا اس لیے کہ سقیفہ پیر کے روز لگا تھا. سقیفہ پیر کے روز لگا تھا اور میرے بابا کے قتل کے منصوبے اسی دن طے ہو گئے تھے. میں کہوں گا کہ اگر حسین کی قتل کی ابتدا سقیفہ میں ہو گئی تھی تو حسین پر شہید ہونے والی پہلی ہستی کوئی اور نہیں, حسین کی ماں زہرا تھی. کوئی اور نہیں, حسین کی ماں تھی. ایک خطیب نے مجلس پڑھی اور مجلس پڑھنے کے بعد انہوں نے مصائب پڑھے اور مصائب میں انہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت پڑھی. امام کی شہادت جب وہ پڑھ چکے گھر گئے تو رات خواب میں امام حسن تشریف لاتے اور کہا اے خطیب تو میرے مصائب نہیں پڑھتا, تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے. کہا مولا میں نے پڑھا, کس طرح سے آپ کو زہر دیا گیا. کہا نہ وہ میرے مصائب نہیں ہیں, شہادت ہمارا ورثہ ہے, وہ میرے مصائب نہیں ہیں. کہا مولا میں پڑھتا ہوں کس طرح سے آپ کے شہزادے قاسم کے لاشے کو پامال کیا گیا. کہا نہ وہ بھی میرے مصائب نہیں ہیں. کہا مولا میں پڑھتا ہوں کس طرح میدان کربلا میں آپ کا بھائی حسین تنہا رہ گیا. کہا بے شک, لیکن وہ بھی میرے مصائب نہیں ہیں. خطیب کہتا ہے میں نے مولا حسن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے, ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا مولا پھر آپ کے مصائب کیا ہے, مولا بیان کیجئے نا. تو مولا نے کہا میرے مصائب یہ ہیں کہ میں بچہ تھا, میری عمر چھوٹی تھی, میں دیکھتا رہا لوگ میری ماں کو تماچے مارتے رہے, میں بازار میں کھڑا دیکھتا رہا
لوگ میری ماں کو تماچے مارتے رہے۔ عزادارو تاریخ نے لکھا ہے حسین گھر سے مسجد کا رستہ قریب تھا، اس رستے کو چھوڑ کر وہ دور کا رستہ اختیار کرتے تھے، دور کے رستے سے ہو کر مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے، مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے تھے، قریب کے رستے کو مولا نے ترک کر دیا۔ ہاں عزادارو، کسی نے پوچھا مولا یہ قریب کا رستہ کیوں ترک کر دیا، وہ دور کا رستہ کیوں اپناتے ہیں؟ تو ماتم کیا مولا حسن نے۔ مولا حسن کہتے ہیں جب بھی میں یہ قریب کا رستہ اختیار کرتا ہوں تو مجھے اس فلاں مقام پر وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب میری ماں میرے بابا کے پیچھے چلتی ہوئی جا رہی تھی، لوگوں نے میرے بابا کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی، میری ماں نے جا کر میرے بابا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا تھا، ہاتھ ڈال کے کہا تھا کہ میرے ابن عم کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو کھول دوں گی۔ میری ماں صدائیں بلند کر رہی تھی، لوگ میری ماں کو تماچے مار رہے تھے، میں دیکھتا رہا لوگ میری ماں کو تماچے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا خطیب آل محمد